منٹو مارلے اصلاحات 1909۔ منٹو مارلے ایکٹ کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 بھی کہتے ہیں۔ لارڈ منٹو گورنر جنرل کے دور حکومت میں منٹو مارلے ایکٹ متعارف کرایا گیا تھا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 متعارف کرانے کا بنیادی مقصد نئی آئینی اصلاحات متعارف کرانا تھا۔ یہ ایکٹ اس وجہ سے اہمیت کا حامل تھا کہ مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو انگریزوں نے پہلی دفعہ منٹو مارلے ایکٹ 1909 میں شامل کیا تھا۔ انڈین کونسلیٹ ایکٹ 1909 میں مرکزی کونسل کے کل اراکین کی تعداد 60 تھی، جس میں پہلی دفعہ مسلمانوں کے لیے 8 نشستیں مخصوص کی گئی تھیں۔ معاہدہ لکھنؤ 1916۔ پہلی جنگ عظیم 1914 عیسوی سے 1918 عیسوی جو 4 سال چلی، اس کے دوران یہ معاہدہ لکھنؤ 1916 میں طے پایا تھا۔ معاہدہ لکھنؤ 2 فریقین کے درمیان طے پایا تھا، ایک مسلم لیگ اور دوسرا کانگریس بمقام لکھنؤ۔ معاہدہ لکھنؤ 1916 میں کانگریس نے مسلم لیگ کے بنیادی مطالبے کو بھی تسلیم کیا تھا، اور وہ مطالبہ تھا جداگانہ انتخابات۔ معاہدہ لکھنؤ کے تناظر میں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب بھی قائد اعظم محمد علی جناح کو ملا، کیونکہ معاہدہ لکھنؤ کے متحرک قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ سائمن کمیشن 1927۔ سن 1927 میں تاج برطانیہ کی طرف سے ایک شاہی فرمان کے ذریعے برطانوی ہند کے لیے ایک آئینی کمیشن مقرر کیا گیا تھا۔ مذکورہ کمیشن کے سربراہ سر جان سائمن تھے، اس لیے اس کو سائمن کمیشن کہتے ہیں۔ کمیشن کے مقاصد میں مستقبل میں ہندوستانی حکومت کے ڈھانچے اور طرز کا تعین، ہندوستان میں ذمہ دار حکومت کی تشکیل۔ سائمن کمیشن کے تمام اراکین انگریز تھے، اس وجہ سے ہندوستانیوں نے احتجاجاً اس کا استقبال کالی جھنڈیوں اور سائمن واپس چلے جاؤ کے نعروں سے کیا تھا۔ سن 1928 میں سائمن کمیشن کے وفد، جو 7 ممبران کی تعداد میں تھے، ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ سائمن کمیشن کے معاملے پر مسلم لیگ 2 دھڑوں میں بٹ گئی تھی، ایک دھڑا جناح لیگ، دوسرا شفیق لیگ۔ جناح لیگ نے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا تھا، جبکہ شفیق لیگ تعاون کے حق میں تھی۔ سائمن کمیشن نے اپنی رپورٹ سن 1930 میں پیش کی تھی۔